جب بھی ہم ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے سپاہیوں، بادشاہوں اور سیاسی رہنماؤں کے نام آتے ہیں، لیکن ایک سوال بہت کم پوچھا جاتا ہے کہ 1857 عیسوی کی جد و جہد میں ہندوستان کو علماء کرام نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ کیا علماء صرف مدارس اور مساجد تک محدود تھے، یا انہوں نے بھی اپنے علم، قلم، فتویٰ اور علمی کردار کے ذریعے انگریز اقتدار کے خلاف آواز بلند کی؟ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی داستان جانیں گے، اور وہ ہے مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عالم، مفتی، شاعر، استاد اور دہلی کے ممتاز علمی رہنما، جنہوں نے 1857 عیسوی کے ہنگامہ خیز دور میں انگریز اقتدار کے خلاف جد و جہد میں اپنا کردار ادا کیا۔ مفتی آزردہ صرف ایک سرکاری عہدیدار نہیں تھے، ان کا گھر دہلی کے علماء، فضلاء، ادباء اور شعراء کے مجلس کا مرکز تھا۔ علمی گفتگو ہوتی، کتابوں پر بحث ہوتی، شاعری ہوتی اور دینی و سماجی مسائل پر غور و فکر کیا جاتا۔ سر سید احمد خان نے اپنی مشہور کتاب آثار و سنادید میں مفتی آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شخصیت اور کمالات کو نہایت بلند الفاظ میں بیان کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اپنے زمانے میں مفتی آزردہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی دنیا میں کس قدر بلند مقام رکھتے تھے۔ 1857 عیسوی میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انگریز اقتدار کے خلاف بغاوت اور مزاحمت شروع ہوئی۔ دہلی اس تحریک کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو علامتی طور پر ہندوستانی مزاحمت کی قیادت کے مرکز کے طور پر دیکھا جانے لگا، اور اسی ماحول میں مفتی صدر الدین آزردہ بھی خاموش نہیں رہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق انگریزوں کے خلاف جہاد کے ایک فتوے پر مفتی آزردہ کے دستخط موجود تھے۔ یہ فتویٰ اخبارات میں بھی شائع ہوا، یعنی ایک ممتاز عالم نے اپنی دینی و علمی مقام کو استعمال کرتے ہوئے اس دور کے سیاسی حالات میں اپنا موقف واضح کیا۔ انقلاب کے دوران مفتی آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لال قلعے میں بہادر شاہ ظفر کے پاس آنا جانا بھی بیان کیا گیا ہے۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق انقلابی مجاہدین بھی ان کے گھر آ کر ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس دور میں علماء کرام صرف مذہبی تعلیم تک محدود نہیں تھے، بلکہ لوگ انہیں علم، رہنمائی اور اجتماعی معاملات میں بھی مرجع سمجھتے تھے۔ مفتی آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہلی کے علمی ماحول کی حفاظت کے لیے بھی اہم کام کیا۔ شاہ جہانی جامع مسجد کے جنوب میں قائم دارالبقاء مدرسہ وقت کے ساتھ ویران ہو گیا تھا۔ مفتی آزردہ نے اسے بہادر شاہ ظفر سے حاصل کر کے دوبارہ آباد کیا اور تعلیم کا سلسلہ از سر نو شروع کیا۔ مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی میراث ان کے شاگردوں کے ذریعے بھی آگے بڑھی۔ مولانا خیر الدین دہلوی، شیخ محمد ہادی دہلوی، مفتی عبداللہ مراد آبادی اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری سمیت متعدد اہل علم ان سے وابستہ رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفتی آزردہ ایک مضبوط علمی روایت کے استاد اور سرپرست تھے۔ لیکن 1857 عیسوی جب انگریز غالب آ گئے، مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف مقدمہ بغاوت چلایا گیا۔ انہیں قید و بند کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی جائیداد کا بڑا حصہ ضبط کر لیا گیا۔ یعنی جس شخص کے پاس منصب، عزت اور دولت تھی، اسے بھی اپنے موقف اور 1857 عیسوی کے واقعات کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ 1857 عیسوی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے جامع مسجد دہلی پر قبضہ کر کے اسے استنبول کے طور پر استعمال کیا۔ مفتی آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہر کے بڑے لوگوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ مل کر مسجد کو محفوظ کرنے کی کوشش جاری رکھی، اور بعد میں ایک معاہدے کے ذریعے مسجد واپس حاصل کی گئی۔ یہ کوشش دہلی کی مذہبی اور تہذیبی شناخت کے تحفظ کی ایک اہم مثال تھی۔ مفتی آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق ایک اور اہم روایت یہ تھی کہ تقریباً 1846 عیسوی میں انہوں نے اپنے خط کے ساتھ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کو آگرہ بھیجا۔ وہاں مجلس علماء قائم کی گئی اور انگریز اقتدار کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں 1857 میں علماء نے مختلف محاذوں پر انگریزوں کے خلاف مزاحمت میں حصہ لیا۔ یہ واقعات اس دور کے علماء کے باہمی رابطے اور فکری تعاون کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آخر مفتی صدر الدین آزردہ کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ کہ آزادی کی جد و جہد صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی،
کبھی قلم سے، کبھی فتویٰ سے، کبھی علمی رہنمائی سے، اور کبھی اپنے منصب، جائیداد اور آسائشوں کو خطرے میں ڈال کر بھی جد و جہد کی جاتی ہے۔ مفتی آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اسی حقیقت کی ایک اہم مثال ہے۔ 1857 کی جد و جہد میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں دی، قید برداشت کی، جائیدادیں کھوئیں اور اپنے علم اور اثر کو مزاحمت کے لیے استعمال کیا۔ مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی اہم شخصیات میں سے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ صرف سپاہیوں اور سیاسی رہنماؤں کی تاریخ نہیں، بلکہ ان علماء کی تاریخ بھی ہے جنہوں نے اپنے علم، منصب اور اثر و رسوخ کے ذریعے اس جد و جہد میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسی لیے 1857 عیسوی کی تاریخ میں علماء کے کردار کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قومیں صرف آزادی حاصل کر کے آزاد نہیں رہتی، وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھ کر اپنی آزادی کی قدر کرنا سیکھتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام کے کردار سے متعلق ایسی تاریخی شخصیات اور واقعات نئی نسل تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے۔